السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، آج دو اہم خبریں تھیں انٹرنیشنلی جس پہ بات کریں گے۔ ایک یہ ہے کہ قطری حکومت نے انڈین بحریہ کے 8 سابق امپلائی جو قطر میں کسی بحریہ کی پرائیویٹ کنسلٹنسیز میں کام کر رہے تھے ان کو سزائے موت کا اعلان کیا۔ دوسری لیبیا سے ہے۔ لیبیا نے جو اسرائیلی جارحیت کے خلاف انہوں نے ایک جو اعلان کیا، اس میں یہ ہے کہ وہ تمام ممالک جو اسرائیل کی غزہ کے اوپر حملے کی حمایت کرتے ہیں ان تمام ممالک کے سفارتکار اور ان کے سفارت خانے بند کرنے کا اعلان کیا، ان تمام لوگوں کو ڈپورٹ کرنے کا اعلان۔ پہلے ذرا ہم بات کرتے ہیں قطری اس مسئلے کے اوپر۔ قطر کا جو ہے عدالت نے گزشتہ سال اگست میں دوحہ سے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا تھا، جو 8 کے قریب جو یہ لوگ تھے، یہ جاسوسی کے الزام میں قطری حکومت نے گرفتار کی ہے، جو قطر کے جو سب میرینز کے حوالے سے ان کے بحری جہازوں کی کوئی انفارمیشن ایسی تھی جو پرائیویسی انہوں نے اسرائیل کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس کی گزشتہ سال سے ابھی تک 3 دفعہ ان کی ہائرنگ، اس کے بعد ان کو آج سزائے موت کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ تمام لوگ قطر کے ایک بڑی ہائی فائی کمپنی میں کام کر رہے تھے، جو قطر کے یعنی کہ جو سب میرین کے حوالے سے ان کی ایک بڑی امپورٹنٹ جو ان کی کمپنی ہے، جس میں بڑی انفارمیشن تھی۔ اس کمپنی کے جو آنرز ہیں ان کی تعلقات قطر کے جو وہ ڈیفینس سے ریٹائرڈ تھے، ان کی بڑی جو ان کے پاس سیکریٹ انفارمیشن تھی۔ ان میں 8 لوگوں کو آج قطری حکومت نے سزائے موت سنایا۔ ان گرفتار 8 افراد کی جو ان کی ڈیٹیلز ہیں، نام یہ ہیں کہ ایک ہے کمانڈر ریٹائرڈ پرندو تیواری ہے، کیپٹن ریٹائرڈ نوتیج سنگھ گل ہے، کمانڈر ریٹائرڈ بریندر کمار ہے ورما، اور کیپٹن ریٹائرڈ سوربھت وشیت کمار، کمانڈر ریٹائرڈ سگناکر اور پکالا، کمانڈر ریٹائرڈ امیت ناگپال، کمانڈر ریٹائرڈ امیت ناگپال، اور ایک سیلر ہوتے ہیں وہ رگیش کے، یہ نام ابھی بتائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کے سزا کے حوالے سے جو انڈین گورنمنٹ ابھی تک انہوں نے اپنا موقف نہیں دیا، انہوں نے سمپلی اتنی بات کہی ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے شہریوں نے ملک کی جو ہے وہ پرائیویسی کو بریچ کیا یا قانون کو بریچ کیا، تو وہ بھی کہتے ہیں کہ قطر کے اعلیٰ حکام سے وہ بہرحال بات کر لیں گے۔ ابھی تک کوئی اس حوالے سے انفارمیشن نہیں ہے۔ ناظرین، قطر میں جو انڈینز ہیں، اگر ان کی میں تعداد پہ بات کروں تو قطر میں 70,000 انڈین کام کریں، یہ 2020-21 کا ڈیٹا ہے۔ اور قطر سے جو انڈیا کا امپورٹ ہے وہ تقریباً ہوتا ہے 9.21 ارب روپے کا، جو گیس ہے وہ قطر اور انڈیا کے آپس میں جو بزنس ہے، ایکسپورٹ کا جو کاروبار، اس میں انڈیا کی تقریباً جتنی بھی انڈسٹریز ہیں یا جو علاقے ہیں اس میں جو گیس ہے وہ سارا قطر سے امپورٹ ہوتا ہے۔ انڈیا کے انڈینز کے تقریباً 6,000 کے قریب قطر میں سرمایہ کی کمپنیاں ہیں، وہاں پر وہ کام کر رہے ہیں اور ایک اچھا ان کا وہاں پر ایک سٹیٹس تھا۔ لیکن باوجود اس کے کہ انڈین جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پر قطر کی جو پرائیویسی بریچ کی، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو سزائیں دی گئی ہے، یہ ایک آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی۔ ناظرین، دوسرا جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیبیا نے جو ہے وہ اسرائیلی جو دہشت گردی ہے، جو اسرائیل کا غزہ کے اوپر دہشت گردی اور بمباری کی وجہ سے جو ممالک اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کے اتحادی ہیں، ان تمام لوگوں کی سفارت خانے ہیں وہ بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس میں لیبیا نے برطانیہ، امریکہ، فرانس، اٹلی کے سفیروں کو غزہ سے نکالنے کا بے دخل کر دیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ لیبیا کے پارلیمان کی طرف سے ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک بڑا مسئلہ ابھی سوال پیدا ہوگا کہ لیبیا کے جو کرنل قذافی شہید کے دور کے بعد جو حکومت بنی گئی تھی لیبیا میں، یہ امریکن سپانسرڈ تھی، لیکن اب انہوں نے جب اس قسم کے فیصلے کیے ہیں تو جو باقی جتنے بھی ممالک ہیں، پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، قطر شطر، جتنے مسلم ممالک ہیں، ان کے لیے بھی یہ شرم کا مقام ہے کہ وہ بھی کوئی سخت لائے عمل دیں۔ اگر یہ لوگ سخت لائے عمل نہیں دیتے ہیں تو اسرائیل نے فلسطین کا غزہ کی پٹی کے اوپر تقریباً 30% حصے کو ڈسٹرائے کیا ہے، اور اگر کوئی ملکوں کی طرف سے اس کے حوالے سے اسٹرانگ ریزسٹنس نہیں دکھایا جاتا، جس طرح سے لیبیا نے سفارتکاروں کو بھگایا ہے لاتیں مار کے، ایسے ہی کوئی اگر وہ اسٹریٹجی نہیں آتی ہے، کوئی سخت ریمارکس نہیں دیتے ہیں، تو اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو جو ہے نا وہ تباہ کر دے گا۔ اس وقت تک لاکھوں کی تعداد جو ہیں بے گھر ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں بزرگوں کو مارا گیا، اسپتال، مسجدیں، تھانے، چرچ،
کوئی جگہ سیف نہیں ہے اس وقت اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے یہی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ جتنے ممالک جو اسرائیل کی سپورٹ کریں ان کے ساتھ سفارتی بائیکاٹ کریں گے تو کہیں مسئلے حل ہوں گے، ورنہ یہ مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔